السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُونَ عَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں، یعنی اولاد۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق بناتے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں۔ اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ سورہ الکہف کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ ابھی آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 53 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی، یعنی 4 آیتوں کی تلاوت اور ترجمانی سماعت کی۔ گزشتہ سے جو مطالعہ ہمارا جاری ہے، گزشتہ مطالعے میں یہ بات آئی، 2 اشخاص کی بات آئی، ایک جو ہے بڑا تکبر، غرور، گھمنڈ اور اپنی باغ کی پیداوار پر گھمنڈ اور اس پر بھروسہ کرنے والا، دوسرے نے اس کو تاکید کی ایسا مت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے اذن سے ہی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تم کو کیا کہنا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہتا وہی ہوتا، اللہ کے توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اس کا تذکرہ، پھر اس کا انجام جو ہوا، اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر اس کے بعد منکرین کا تذکرہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے قیامت کا
منظر تذکرہ کرا جب پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ چلائے گا اور زمین کو تم دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے اور مجرمین کو اللہ تعالیٰ گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اور تمہارے رب کے سامنے سب صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کا برعکس تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم تمہارے لیے مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے۔ اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، مجرمین کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہے ہماری کمبختی، ہے ہماری بربادی، کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی عمل جو ہے چھوڑا نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پورا کا پورا اس نے لکھ دیا ہے، گھیر لیا ہے، لے لیا ہے اور اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ یہاں تک ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 50 اور سے 53 تک ہم انشاءاللہ آج اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا اور بنانے کے بعد جو ہے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے تم جو ہے سجدہ کرو۔ یہ دراصل اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، بغیر چوں چرا سجدہ کرنا تھا، چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا۔ اس کی تفسیر اور جو ہے ہم کو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 31 سے 36 تک ملتی ہے، صرف ہم اس کی ترجمانی پڑھیں گے، وہاں پر کیا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 31 سے 36 کی ترجمانی پڑھیں گے۔ اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، سارے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے، یعنی ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والے مختلف کیفیات کا علم ہے، مثلاً بھوک، پیاس، صحت، بیماری وغیرہ۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں باور کرا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ تو وہ بول اٹھے، کون بول اٹھے؟ فرشتے بول اٹھے، آپ ہی کی ذات پاک ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، جب اللہ نے ان سے سوال کیا تو پکار اٹھے، سبحانک، اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں ہر نقص سے، ہر خامی سے، کمی سے۔ حقیقت میں علم اور حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کس کے مالک؟ علم اور حکمت کے۔ حالانکہ ہر چیز کا مالک ہے وہ، لیکن یہاں پر علم اور حکمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے جب پوچھا تو فرشتے نہیں بتا پائے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا
آدم علیہ السلام سیکھ گئے اور جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جو ان کے نام بتا دیے، تو اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں؟ آسمانوں اور زمین کے جو سیکریٹس ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو کسی کے علم میں نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ چیزیں میں جانتا ہوں؟ اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، مجھے سب اس کا علم ہے۔ جو کچھ ہر چیز جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، وہ تمام کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اور اس وقت کا تذکرہ سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ یعنی اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھے، لہٰذا ابلیس جو جنات میں سے تھا، جنات میں سے ہے ابلیس، اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی۔ لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 22۔ اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بگارنا کتنا بڑا گناہ ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑائی نہیں جتانا چاہیے، بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہر دوسرے کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنی بڑائی بگارنا بھی بڑا جو ہے گناہ ہے۔ اور دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام کیا ہے کہ اس حکم کو دل اور جان سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، چاہے اس کا فائدہ یا نقصان ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ بہت اہم سبق جو ہم کو اس سے ملتا ہے۔ تو آگے فرمایا جا رہا، اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا۔ کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ تمام مخلوق اور فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا، انکار کرنے والوں میں اس طرح وہ شامل ہو گیا۔ پھر آگے، اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی کبھی مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ ہونے کے بعد آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کیا کہا، جو ہے تم جو چیز جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز کھانا کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا۔ یعنی یہ کون سا درخت تھا؟ تفسیر ہے، قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا گیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا اور بعض میں انگور کا ذکر ہے، مگر کوئی روایت ایسی نہیں جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا۔ روایات زیادہ کر کے اسرائیلی روایات ہیں، تو جو ہے اس لیے اس میں قرآن کریم جو ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو وہ درخت کو بہرحال یہ ہم سمجھ لیں کہ ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو۔ اگر جائیں گے تو تم ظالموں میں شمار ہوں گے، ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ سخت وارننگ تھی جو دی گئی تھی۔
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا۔ شیطان کیا کیا؟ ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، اور جس عیش و آرام میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، یعنی شیطان نے، تفسیر ہے، انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، ہمیشہ تم زندہ رہو گے، ہمیشہ تم کو زندگی ملے گی، یہ کہہ کر جھوٹ دھوکے سے وہ ان کو وسوسہ دلایا۔ لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کے خوا مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ اس واقعے کی مزید اور تفصیلات ہم کو سورہ اعراف میں ملتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا، اور جس آرام عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے یعنی آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ یہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اب ابلیس کو بھی حکم دے دیا ہے، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا۔ اب تم نکل کر جنت سے زمین میں چلے جاؤ، اور ایک مدت تک تم کو وہاں پر مہلت دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی، انسان اور شیطان دشمن رہیں گے، اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ ایک لمیٹڈ وقت تک چلائے گا، جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہوگا، سب کو پھر ایک وقت کے بعد دوبارہ پیش ہونا ہوگا۔ تو یعنی ہر ایک کی مہلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دیا ہے، اور وہ مہلت ہمارے لیے کیا ہے؟ امتحان ہے۔ آیا ہم اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں یا شیطان کی اتباع کرتے ہیں، یا نافرمان لوگوں کی یا مشرکین کی؟ یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ابدی دشمن ہے، اور وہ اللہ سے مہلت لے کر آیا کہ تو مجھے مہلت دے، میں ان اکثریت کو تیرے رائے راست سے ان کو بہکاؤں گا، ہٹاؤں گا، یہ اس کو ثابت کرنا ہے، اس لیے اس نے مہلت۔ تو ہمیں چوکنا رہنا ہے، ہمیں اس لیے ہم کو ہر وقت چوکنا رہنا ہے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا۔ جب بھی نیک کام، خیر کا کام، بھلائی کا کام کرنا ہو، بسم اللہ کہہ کے کر دینا چاہیے۔ شیطان رکاوٹ ڈالتا، سستی پیدا، کاہلی پیدا کرتا، دور رکھنے کی کوشش کرتا، مختلف بہانے اس کے اندر لاتا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نماز فرائض کی پابندی ہمیں کرنا ہے، فرائض کی پابندی میں نماز اپنے اوقات کے لحاظ سے جو فرض کی گئی اس کی پابندی کرنا ہے۔ یہ ہے وہ ہم کو آیات میں سورہ بقرہ یہ ملتا ہے۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، سجدہ نہیں کر کے اس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ جو کہے وہ کرنا ہے ہم کو، ہمیں اس کے پروس اینڈ کونس، فائدے نقصان
کیا ہے وہ سب زیادہ ذہن دوڑانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے جو ہم کو قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہے۔ شیطان کی، ابلیس کی جو اولاد بھی ہے، ذریت بھی کی اولاد، شیطان کی اولاد بھی ہے، تو وہ ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں ہم جو ہے اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے تو ہمیں جو ہے راہ راست سے ہٹانے کے لیے۔ انسان غافل ہے، انسان سست ہے، کاہل ہے، بہک جاتا، لیکن وہ گھات لگا کر حملہ کرتا اور انسان کو راہ راست سے ہٹاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، شیطان جو ہے وہ اپنا تخت جو ہے پانی پر لگاتا ہے اور اپنے چیلوں سے، اپنے لشکر سے اور اپنی ذریت اولاد سے، ان سے جو ہے وہ حساب کتاب لیتا ہے روز کہ آج تم نے کیا کام کیا۔ تو ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، کہتا ہے یہ کام کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب ایک شیطان آ کر سے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا، ان کو علیحدہ کر دیا، تو اس پر بہت خوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی جو ہے علیحدہ ہو جائے، وہ تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے خاندان نہ بڑھے، خاندان نہ بڑھے گا تو پھر ایک صالح معاشرہ تشکیل میں نہیں آئے گا، تو وہ سے خاندانی نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے خاندانی نظام تقریباً ختم ہونے کی اس پر ہے۔ خاندانی نظام سے کیا ہے نکاح کے بندھن سے مرد عورت جو ہے شوہر اور بیوی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے جو ہے ایک خاندان جو ہے خاندان جو ہے کی تشکیل ہو جاتی ہے، پھر اس سے اولاد کی پھر صحیح پرورش، تربیت، تعلیم اگر یہ ہو تو پھر ایک صالح معاشرہ جو ہے وجود میں آتا ہے، یہ بنتا ہے۔ لیکن یہ کیا چاہتا ہے کہ یہ جو ہے اس چیز کو ہی بنیاد سے ختم کر دے، تو یہ ایسے ایسے کام جو ہے کرتے ہیں، لیکن یہی شیطان قیامت کے دن اپنا پلڑا جھاڑ لے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تم کو زبردستی راہ راست سے نہیں بھٹکایا تھا، میں نے تو تمہارے اندر صرف وسوسے ڈالے تھے، میں نے تم کو صرف انگلی پکڑ کر کھینچا، لیکن تم خود اپنے اختیار اور آزادی کو استعمال کر کے تم غلط راستے پر چل پڑے، اب مجھے تم کوسو نہیں کر کے پورا پلڑا جو ہے وہ جھاڑ لیتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ سوال کہا، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں، یعنی جو بھی ہم کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں، دراصل وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بدلے ان ظالموں نے کتنا برا رکھوالا چنا ہے۔ اب جو لوگ شیطان کی اتباع، کوئی بھی جان بوجھ کر شیطان کی یہ نہیں کرتا، بلکہ ان نوئنگلی، انکانشیسلی، غیر جانے بوجھے انجانے میں جو کیا کرتا، وہ اس کے راستے پر چل پڑتا۔ کیوں ہوتا؟ جب ہم قرآن مجید سے، اسلامی ماحول سے، عبادات سے اور صحیح صحبت سے جب ہم دور رہتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے ہم کو ظاہر ہے شیطانی ماحول مل جاتا۔ تو شیطانی ماحول سے بچنے کے لیے ہم جو ہے ہمارا ربط، ہمارا یہ کیا کرنا ہے، قرآن مجید سے اپنا ربط، صحیح معاشرے، صحیح اجتماعیت سے اپنا جوڑ، صحیح صحبت ہم کو اختیار، صحیح ساتھ اختیار ہم کو کرنا، اور ایسے لوگوں کی اتباع کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، تو پھر جو ہے ہم امید ہے کہ پھر ہم جو ہے غلط اس سے بچیں گے۔ یہ ہے جو بات یہاں پر، یعنی اتنا انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں یہ فرمایا ہے نا کہ
شیطان تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا دیا ہے، وہ بہکا نہیں سکتا تھا اللہ کے رسول۔ اور عمر فاروق رضی اللہ جو کہتے ہیں نا، جب جہاں بھی جس راستے سے گزرتے شیطان بھاگتا تھا، یعنی اتنے سخت تھے اور اتنا اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے۔ تو ایسے لوگوں کی اتباع اگر ہم کریں گے تو شیطان کے شر سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے پھر جو ہے ہم بچ سکیں گے۔ تو یہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے وہ سامنے سے حملہ کرتا ہے، دائیں سے حملہ کرتا ہے، بائیں سے کرتا ہے، پیچھے سے کرتا ہے، ہاں وہ چاہتا ہے کہ لگا رہتا ہے۔ جیسے لیول کا انسان ہوگا، جیسے علم والا انسان ہوگا، ویسا شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے۔ ہلکا پھلکا علم والا ہے، خود ہی عمل نہیں کرتا تو اس کے پیچھے شیطان رہے، یہ خود عمل نہیں کر رہا تو اسے بہکانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جو اچھے عالم، اچھا یہ جو ہوتا تو اس کے ساتھ جو ہے انسان لگا، شیطان جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے یہ بات یہاں پر فرمائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا کہ کتنا برا متبادل ہے، یعنی کتنا برا آلٹرنیٹ ہے جو یہ ظالموں کو ملا ہے، ظالم انکار کرنے والوں کو کتنا برا متبادل ملا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتا۔ زمین اور آسمانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، یعنی جن شیاطین کو ان کافروں نے اپنا سرپرست بنا رکھا، ان کو میں نے کائنات کو، یونیورس کو جب بنایا، یونیورس کی تشکیل کائنات کو بناتے وقت جو ہے کا منظر دکھانے کے لیے یا ان سے مدد لینے کے لیے نہیں بلایا تھا کہ وہ تخلیق کے اسرار سے واقف ہوتے، لیکن کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ شیاطین تمام حقائق کو جانتے ہیں، چنانچہ ان کے بہکائے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو یا جن کو وہ کہیں خدائی کا شریک قرار دیتے ہیں۔ یہ میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے ہو۔ تو کہاں سے تم ان کو اہمیت دے رہے ہو؟ کہاں سے تم ان کی بات مان رہے ہو؟ کہاں سے تم ان کے بہکاوے آ رہے ہو؟ کیا یہ چیز جانتے ہیں؟ کون سی چیز یہ جانتے ہیں؟ کیسا تم نے گمان لگا رکھا ہے؟ یہ تمام سوالات ہیں جس پر ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤ۔ یہ جو گمراہ کرنے والے شیاطین ہیں، راہ راست سے بہکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو جو ہے میں اپنا دست و بازو بنا لوں، ایسا جو ہے بالکل ممکن نہیں ہے۔ یعنی دست و بازو جیسا کہتے ہیں، بازو ہاتھ جیسا طاقت یا ساتھ یا لینے کے لیے میں ان کو نہیں کروں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ مشرکوں سے، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے، ان سے کہے گا ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھے تھے۔ اب تم دنیا میں جیسا پکارتے تھے، اب تم پکارو اس دن۔ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو جو ہے تم پکارا کرتے تھے، جو مختلف جو ہے جلوسیں، مختلف چیزیں عمل کرتے تھے، اب تم ان معبودوں کو پکارو۔ کہاں ہے وہ شریک؟ چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وہ پکاریں گے لیکن ان کو کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے ان کے اندر جب کوئی چیز طاقت اگر نہیں ہے، وہ نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ کچھ کر سکتے، تو کہاں سے جواب دیں گے وہ؟ تو وہ جو ہے ان کو کوئی
جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کیا کر دے گا؟ ایک آڑ جو ہے پیدا کر دے گا، ایک آڑ ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ پھر آگے ورأى المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یعنی ایسا وہ منظر ہوگا، یعنی ایسا منظر ہوگا کہ جب وہ آگ دیکھیں گے تو اب انہیں یقین ہو جائے گا کہ جو ہے اب ہم کو اسی آگ میں گرنا ہے۔ آگ کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے کسی کو ہلاک کرنے میں، کسی کو شکل بگاڑنے میں، اور ظاہر قیامت کی دوزخ کی آگ اتنی سخت ہوگی دنیا سے کہ 70 گنا زیادہ تیز ہوگی، اور وہ کیا کرے گی؟ پورا جھلس کر رکھ دے گی، اور ساتھ ساتھ انسانوں کی جلنے کی، معبودان بتوں کی جلنے کی، تمام اس کی جو ہے آواز بھی وہ کرتے جائے گی، ہولناکی ہوگی۔ سورہ ملک میں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ تذکرہ کیا جہنم کے داروغاؤں کا، کہ جب لوگ گروہ در گروہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کے داروغہ ان سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا، تنبیہ کرنے والا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس آیا تھا، رسول انبیاء آئے تھے ہمارے پاس، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ تب یہ انجام ان کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر ان کو ڈھانک دے گا، اور وہاں سے کہیں نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہود بھی اس پر زوم میں ہے کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں تھوڑا سا ہم جل کر جو ہے اس میں سے نکل جائیں گے، تھوڑا چلنا بھی جو ہے اس کے اندر بڑا خطرناک ہوگا، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے جہاں یعنی آگے تو مجرم لوگ آگ کو جب دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے، اور کتنا بھیانک انجام ہوگا، اور اس سے بچ نکلنے کا وہاں پر کوئی راستہ نہیں پائیں گا، نہ کسی معبود کو پکار سکیں گے، نہ کسی کی مدد لے سکیں گے، نہ کسی سے نہ کسی اور جو ہے وہ بچنے کی توقع رکھ سکیں گے، لہٰذا ان کو اسی میں جلنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہم کو ڈالے۔ بقائے انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔